چاہیے۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسألہ اللہ عز وجل ان اربع، قیامت کے دن ایک قدم بھی نہیں اٹھے گا جب تک 4 سوال نہ ہو جائیں۔ بہت مشکل مراحل ہیں اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی، اور وہ جو مشکل مراحل ہیں وہ شروع یہاں ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو قدم قدم پر پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، لیکن آج کے ہر قدم کا سوال کل ہوگا۔ سمجھدار وہ ہے کہ وہ آج ہی ہر قدم پر جواب دے دے۔ کس سے کیا سوال ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، آپ کی عمر سے سوال ہوگا، آپ نے اپنی عمر کہاں بسر کی، کہاں گزاری، اور آپ کی عمر کے یہ شریف ترین ایام ہیں۔ محرم کے یہ ایام شریف ترین ایام ہیں، مبارک ترین ایام ہیں۔ ان ایام میں آپ تبدیل ہو سکتے ہیں، ان ایام میں آپ حسین کے ہو سکتے ہیں، ان ایام میں آپ نورانی ہو سکتے ہیں، ان ایام میں آپ یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو حر کر سکتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا آپ کہاں گئے، کس مجلس میں گئے، کس کو سنا، سن کے کیا کیا، صرف سننے تک اکتفا کیا، کچھ خود بھی پڑھا، خود کچھ بھی پڑھایا۔ اپنے گھروں میں بھی جا کر مجلس کرو۔ میں اپنی ماؤں سے بھی عرض کرتا ہوں، بھائیوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے گھر بیٹھو، اپنے سامنے کوئی کتاب کھولو اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مجلس اپنے بچوں کے لیے ضرور پڑھو۔ یہ کام ضرور کریں۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنے عمر کو کہاں گزارا؟ ہم نے اپنی عمر کو عزاداری میں گزارا، عبادت خدا میں گزارا، محبت اہل بیت میں گزارا۔ ان جسدہ فیما ابلاہ، جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے اتنا خوبصورت ایک معجزہ، ایک شاہکار 50 ٹریلین سیلز کا مجموعہ تمہارے اختیار میں دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں جوانی دی، تمہیں ہوش دیا، تمہیں ذکاوت دی، تمہیں سب کچھ دیا، تم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ وَعَن مَالِهِ مِمَّا اکتسبہ، تمہارے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اسے کہاں سے کمایا، اسے کہاں لگایا۔ وَأَن حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، آخری ہے لیکن آخری نہیں ہے، اول و آخر سب یہی ہے۔ اس کے وجہ سے سوال ہوگا، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے ان سے یہ سوال نہیں ہوں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، انہیں بغیر سوال جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان سے کیا سوال؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، وہ بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ جہاں سے بھی کمایا ہو، جہاں بھی لگایا ہو، کوئی ثواب نہیں ہے۔ ان حبنا اہل البیت، فقال عمر بن الخطاب، خلیفہ اول حضرت عمر نے سوال کیا، ما علامت حبکم یا رسول اللہ، آپ کی محبت شرط ہے، آپ کی محبت ہر قدم پر سوال ہوگا، آپ کی محبت کیا ہے؟ قال ھذا ووضع يده على رأس علی ابن ابی طالب، امام علی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میری محبت یہ ہے۔ ایک اور حدیث، اور آج میں مقدمے میں ہی رہ گیا اور ہم داستان شروع نہیں کر سکے۔ قال رسول اللہ یا سلمانو من احب فاطمہ فہو فی الجنہ معی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلی علی محمد وآلہ۔ ومن ابغضها فهو فی النار، یا سلمان حب فاطمہ ينفع فی 100 من المواطن، آپ نے سنی ہوئی حدیث ہے لیکن آج تھوڑا سا مختلف سنیے گا۔ حب سیدہ 100 جگہوں پر آپ کو کام دے گا۔ ایسر تلک المواطن، ان مواطن، ان جگہوں، ان منازل پر جہاں حب جناب سیدہ آپ کو فائدہ دے گا، جو سب سے آسان منزل ہے وہ کیا ہے؟ الموت والقبر والمیزان والحشر والصراط والمحاسبہ، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے آسان منازل ہیں، تو مشکل منزل کون سی؟ یہ تو سب سے آسان ہوگا۔ جناب زہرا کی محبت جہاں ہمیں کام دے گی، سب سے آسان یہ ہے۔ میں نے خود جب بہت پہلے اس روایت کو پہلی دفعہ پڑھا اور آگے نہیں پڑھا تھا،
اس کے بعد میں نے سوچا یار یہ سب سے آسان، سب سے مشکل تو سارے گنا دیے، اب اس سے مشکل میں کہاں سے تلاش؟ جن مشکل مقامات پر حب سیدہ ہمارے کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، صراط میں کام آئے گی، میزان پہ کام آئے گی، اور ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گی۔ ہم تو سمجھتے تھے ہمارے زندگی کے سب سے مشکل مراحل یہی ہیں، قبر سے شروع ہوتے ہیں، لیکن مومن کے لیے قبر مشکل جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے قبر سب سے آسان جگہ ہے، اس لیے کہ جب مومن مرتا ہے اس کے استقبال کے لیے علی تشریف لاتے ہیں۔ پھر مشکل مرحلہ کہاں ہے؟ سو ہیں، کوئی 2-4 جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ مشکل مراحل جہاں حب فاطمہ کام دیتی ہے وہ اس دنیا میں ہے۔ وہ مشکل مراحل جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، میں کس طرف جاؤں، میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ فدق غصب کرنے والے پر لعنت کرنا بڑا آسان ہے، اپنے مال میں سے حق سیدہ نکالتے ہوئے آپ کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت فاطمہ اس مشکل فیصلے کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف جناب سیدہ کی محبت ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، ہر کسی کا اپنا ہے۔ ایک اور مشکل مرحلہ، مثالیں بہت ہیں، وقت میرے پاس کم رہ گیا، اور بہت مشکل جگہ پر تھا، بہت مشکل مرحلے میں تھا۔ ایک طرف دنیا تھی، ریاست تھی، امارت تھی، کنیزیں تھیں، غلام تھے، اور سب کچھ تھا، سرداری تھی، اور دوسری طرف موت ہے، اسارت ہے، بدبختی ہے ظاہراً۔ اس مشکل فیصلے کو کس نے آسان کیا؟ حب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دنیا کے مشکل فیصلوں میں زہرائے مرضیہ کو یاد، جناب سیدہ سے تمسک کرو، سارے مشکل فیصلے اتنے آسان ہو جائیں گے، تم ظلمت سے نور میں آ جاؤ گے، تم غلام سے حر ہو جاؤ گے، تمہیں ذلت سے عزت نصیب ہوگی۔ اگر مشکل فیصلوں کی بنیاد حب فاطمہ ہو، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حدیث میں ہے من بکا و ابکا عشرہ فلہو ولہم الجنہ، جو روئے اور 10 آدمیوں کو رلائے، ان 10 افراد کے لیے بھی اور رلانے والے کے لیے بھی جنت کی ضمانت صادق آل محمد دے رہے ہیں۔ جس طرح نماز جماعت میں فضیلت ہے نا، زیادہ لوگ رونے میں بھی اگر زیادہ لوگ روئیں اس رونے کی فضیلت بھی زیادہ۔ صحابی نے تعجب کیا کہ 10 آدمیوں کو رلانے پر جنت، فرمایا من بکا و ابکا 9 فلہ ولہم الجنہ، جو 9 آدمیوں کو رلائے اور خود روئے اس پر جنت واجب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا جو روئے اور ایک شخص کو رلائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جب صحابی نے تعجب کیا تو امام نے تعبیر بدل دی، عجیب آخری جملہ ہے، من بکا و ابکا او تباکا، کوئی روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنوائے۔ اگر رونا نہ آئے مصائب میں تو اظہار غم ضرور کرو، ہاتھ سینے پہ ضرور رکھو، اپنا سر ضرور پیٹو، وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔